الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بدد کل معلوم لک۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم ان 10 افراد کی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے سلسلہ وار سیرت کا بیان کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنت کی بشارت ان کو زندگی ہی کے اندر عطا فرما دی تھی۔ اس سلسلے کی پہلی 2 نشستیں ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زوات کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم نے احادیث کی روشنی میں تذکرہ کیا۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں، جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہے۔ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو سابقین الاولین میں سے ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے جو چند لوگ ہیں، ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ کا نام عثمان، والد کا نام عفان، اور عام الفیل کے 6 سال آپ کی ولادت ہوئی، یعنی جو ابرہہ والا ہاتھی والا واقعہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں سورہ فیل نازل ہوئی ہے، تو اس کے 6 سال یعنی اس کے بعد 6 سال میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے، اور ان کی والدہ ام حکیم البیضاء ہیں۔ ام حکیم البیضاء رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور کے دادا کی بیٹی ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں انی لرابع اربعۃ فی الاسلام، کہ فرمایا میں اسلام لانے والوں میں 4تھا شخص ہوں جو اسلام لایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ہجرتیں فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے ہاجر الی الارض الحبشہ ثم ہاجر الہجرۃ الثانیہ الی المدینہ، کہ پہلی ہجرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حبشہ کی طرف تھی، جبکہ دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف تھی۔ فرمایا ولم یشد بدرن، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی جنگ میں شرکت نہیں فرما سکے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا، فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتخلف علیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ جو کہ بیمار تھیں، مریضہ تھیں، ان کی عیادت کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں ہی رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے موقع پر نکلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رستے سے واپس فرما دیا اور فرمایا کہ جا کر میری بیٹی کی تم تیمارداری کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا وضرب له بسهمه واجره، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کا جو حصہ تھا وہ بھی آپ کو عطا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنگ بدر میں شرکت کرنے والوں کے برابر اجر بھی ہے، یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جنگ بدر کے شرکاء میں خود شامل فرمایا۔ بیعت رضوان، جو کہ مقام حدیبیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور کافروں نے آپ کو عمرہ ادا کرنے نہ دیا، تو مقام حدیبیہ پر بیعت رضوان ہوئی تھی۔ اس بیعت رضوان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی طرف سے کافروں کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ان سے بات چیت کریں، کوئی راہ نکالیں تاکہ مسلمان عمرہ کر سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا گیا تو وہاں سے افواہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حدیبیہ پر صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ایک روایت کے مطابق معرفت الصحابہ میں امام ابو نعیم نے فرمایا کہ 1400 افراد تھے، ایک روایت کے مطابق 1300 اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 1500 افراد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے اس بات پر بیعت لی کہ
ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضور نے یہ بیعت لی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ کے بدلے میں رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور خود آپ نے گویا حضرت عثمان کو اس بیعت میں شامل فرمایا۔ اور اس وقت جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت عثمان غنی کے قصاص کے لیے، ان کے بارے میں سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ اب یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی فضیلت ہے، جو فضیلت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حاصل ہے۔ اور جو ہے روایت میں ہے کہ وبایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، کہ اس بیعت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے خود بیعت فرمائی، اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیر من ید عثمان لنفسی، فرمایا کہ عثمان کو جو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے ہاتھ کے بدلے بیعت میں اپنا ہاتھ رکھا، تو فرمایا عثمان کا اپنا ہاتھ ہوتا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنا ہاتھ رکھا، یعنی حضور کا ہاتھ عثمان کی طرف سے آیا اور عثمان کے لیے بہتر ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اشترى عثمان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت مرتين، کہ حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ فرمایا یوم رومۃ و یوم جیش العسرہ۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 موقع کون سے تھے جب حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی؟ فرمایا ایک تو بیر روما حضرت عثمان نے یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان نے جنت خرید لی۔ اور فرمایا وَيَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ، اور غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے اسباب مہیا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خرید لی۔ اب غزوہ تبوک میں جو جیش عسرت جس کو کہا جاتا ہے، مشکل کا وقت تھا، قحط کا زمانہ تھا اور مسلمان بڑی مشکل میں تھے اور جنگ پر جانا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر محاذ کے لیے، جنگ کے لیے جو ہے وہ تیاری کے لیے اپنی طرف سے جو ہے وہ سامان مہیا فرمایا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہز عثمان ب7 150 ناقتن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر حضرت عثمان نے 750 اونٹ عطا فرمائے۔ اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ جہز عثمان ب950 ناقتن، کہ 900 اونٹ حضرت عثمان نے ماں ساز و سامان کے عطا فرمایا، و50 فرسن، اور فرمایا کہ 50 گھوڑے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جیش عسرت کے موقع پر مسلمانوں کو مہیا کیے۔ اور فرمایا کہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، جا عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار فی ثوبہ، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان 1000 دینار بھی لے کر آئے۔ حین جہز جیش العسرہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیش عسرت کی تیاری فرما رہے تھے، اب کیا ہوا؟ فصبہ فی حجر النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، آپ کے گود میں وہ دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ ویقول، اور حضور اتنا خوش ہوئے، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا فجاہزت نصف الجیش من مالی، کہ میں نے خود اپنے مال سے جیش عسرت کا آدھا سامان فراہم کیا، یعنی اگر مکمل خرچہ جیش عسرت کا جو کچھ بھی ہوا تھا، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اس مکمل خرچے میں آدھا میری طرف سے تھا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی قربانی تھی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیش عسرت کے موقع پر جنت عطا فرمائی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، آپ کے حسن خلق کے بارے میں بھی حدیث کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن خلق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ابنتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر داخل ہوئے، حضرت ام کلثوم کے گھر داخل ہوئے، وہی تغسل راس عثمان۔ اب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکان میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کے سر کو غسل دے رہی تھیں۔ فقال یا بنیتو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں حضور نے تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا میری بیٹی احسن الی ابی عبداللہ، حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، حضور نے فرمایا اپنی صاحبزادی سے کہ میری بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ بھلائی کر، فإنہ اشبہ اصحابی بی خلقا، حضور نے فرمایا کیونکہ میرے صحابہ میں میرے خلق، میرے حسن اخلاق میں سب سے زیادہ میرے قریب عثمان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا حسن خلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، اور یہ خود فرمان مصطفیٰ ہے جو حضور نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ حضرت عثمان کی فضیلت میں بتایا، اور اس روایت کے جو رجال ہیں وہ ثقہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان اللہ اوحی الی ان ازوج کریمتی من عثمان، کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی فرمائی کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دوں۔ گویا حضرت عثمان کے ساتھ جو نکاح حضور کی صاحبزادیوں کا ہوا ہے، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا، تو یہ اللہ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا تھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ جس کے ساتھ نبی کی بیٹیوں کے نکاح کا حکم دے، اس شخص کی عظمت اور فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح فرمایا تو اس وقت مجھ سے حضور نے یہ کہا لو ان عندی عشرا، کہ اگر میرے پاس 10 بیٹیاں بھی ہوتی لزوجتکہن واحدۃ بعد واحدۃ، حضور نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو اے عثمان میں ایک کے بعد ایک ایک کر کے سب کی سب تیری نکاح میں دے دیتا۔ فإنی عنک راض، اور حضور نے ایک مجدہ بھی حضرت عثمان کو اس وقت سنایا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے کہا کہ عثمان میں تجھ سے خوش ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں یہ بھی فرمایا، کیونکہ حضرت عثمان نے 2 ہجرتیں کی، اور ہجرت حبشہ بھی حضرت عثمان نے فرمائی، اس کے بعد مدینہ منورہ میں بھی ہجرت فرمائی۔ ہجرت حبشہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان الاول من ہاجر الی اللہ بعد لوط، کہ عثمان حضرت لوط کے بعد پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت لوط کے بعد وہ پہلے فرد ہیں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی راہ میں حضرت لوط کے بعد دوسرا فرد ہے حضرت عثمان غنی جس نے ہجرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنے کے لیے جب ترغیب ارشاد فرمائی تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم میں مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بدلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا پروانہ عطا فرمایا۔ اب یہ جگہ ایک انصاری صحابی کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ جگہ مسجد کے لیے دے دو تو میں تمہیں جنت میں اس کے بدلے جگہ عطا فرماؤں گا۔ تو ان انصاری صحابی نے منع کر دیا، تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ جگہ خریدنے کے بعد حاضری دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ آپ مجھ سے لے لیں اور اس کا سودا مجھ سے کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کس بات کے بدلے سودا کرتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری کو آپ نے جو سودا دیا تھا کہ جنت میں اس کے بدلے جگہ عطا فرماؤں گا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جگہ آپ کی خدمت میں مسجد نبوی کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ مجھے اس کے بدلے جنت میں جگہ عطا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ عطا کر دی گئی۔
تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضیلت کے بیان میں کچھ احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی محبت کا عالم کیا تھا؟ روایت میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیعت لی مقام حدیبیہ پر، بیعت رضوان کے موقع پر، تو فرمایا بایا لعثمان باحدی یدیہ علی الاخری، فرمایا اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر خود حضور نے عثمان کی طرف سے بیعت لی۔ پھر فرمایا فقال الناس ہنیئا لابی عبداللہ یطوف بالبیت آمنا، تو اس وقت لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ واہ بڑا ابو عبداللہ خوش نصیب ہے، یعنی عثمان بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ وہاں بیت اللہ کا طواف بھی امن و سکون سے کر رہا ہے اور یہاں حضور اس کی طرف سے بیعت بھی لے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعتماد اور جو بھروسہ حضرت عثمان غنی کی ذات پر تھا، حضور نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں لو مکث قضا و قضا، فرمایا چاہے عثمان اتنا اور اتنا عرصہ وہاں مکے میں رہے، ما طاف بالبیت حتی طوفا، لیکن فرمایا کہ وہ اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک میں محمد مصطفیٰ طواف کعبہ نہ کروں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ہم حضور کے ساتھ تھے، اس نے حضور سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصافحے میں حضور کی عادت مبارکہ تھی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ سامنے والا خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ عثمان آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں امرؤ من اہل الجنہ، حضرت عثمان کے آنے پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تو جنتی لوگوں میں سے ایک شخص ہے۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خود جو ہے وہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان لکل نبی رفیقا، کہ حضرت عثمان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے۔ حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا وانت رفیقی فی الجنہ، کہ عثمان تو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کی۔ حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان ام کلثوم جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام کلثوم حضور کی صاحبزادی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، فقالت، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زوج فاطمہ خیر من زوجی، کہ فاطمہ کا جو شوہر ہے وہ میرے شوہر سے بہتر ہے۔ فاسکت، کچھ دیر حضور خاموش رہے، ثم قال، پھر حضور نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے حضور کی حضرت عثمان کے بارے میں جو محبت ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے، اور حضرت عثمان کا مقام جو اللہ اور رسول کی نگاہ میں وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور کی صاحبزادی نے یہ بات کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجک یحبہ اللہ ورسولہ، کہ تو اپنے شوہر کو کیا سمجھتی ہے؟ فرمایا تیرا شوہر ایسا شخص ہے کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، ویحب اللہ ورسولہ، اور فرمایا اللہ سے اور رسول سے یہ بھی محبت کرتا ہے، وازیدکی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو قد دخلت الجنہ، اگر تو جنت میں داخل ہوئی، فرأیت منزلہ، تو جنت میں تو عثمان کا مقام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی، کہ لم ترى احدا من اصحابی یعلوہ فی منزلہ، کہ میرا کوئی صحابی عثمان سے بڑھ کر بلند منزل میں جنت میں نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے ارشاد فرمایا۔ اس سے کچھ باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت عثمان کے بارے میں حضور نے فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ، کہ عثمان وہ شخص ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ یہاں ساری دنیا اللہ رسول کی محبت چاہتی ہے، اللہ رسول کی رضا چاہتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان ایسا فرد ہے، ایسا شخص ہے کہ اللہ اور اس کا رسول عثمان سے محبت کرتے ہیں۔
اور فرمایا وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ حضرت ابن عباس کی روایت کہتے ہیں کہ صرف اللہ اور اس کا رسول عثمان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ عثمان خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرماتے ہیں، اور جنت میں بھی اعلیٰ اور بلند مکان حضرت عثمان کو حاصل ہوگا۔ بعض لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی زبانیں کھولتے ہیں اور طعن و تشنیع کا حضرت عثمان کو نشانہ بناتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیجا باتیں آپ کی شخصیت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جنت میں عثمان غنی کا مقام کتنا بلند ہوگا، یہ اس حدیث سے واضح ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابی سے بہت زیادہ خوش تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کئی دفعہ جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ یہ ساری روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کا بیان کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں محبت بھی نصیب فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور قیامت میں آپ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔